درخواست گزار ہوں فرزند ملتان کہ ان کے بارے میں کہوں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میری مراد جناب لیاقت بلوچ صاحب، وسیب کی توانا آواز، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب لیاقت بلوچ صاحب تشریف لائیں اور سابقین و موجودین عربیہ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم محمد افضل صاحب، منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، جناب محترم مولانا عبدالرزاق صاحب، محتمم جامع العلوم ملتان، جناب محمود بشیر صاحب، جناب حافظ اسلم صاحب، جناب پروفیسر علی اصغر سلیمی صاحب، معزز علماء کرام، قائدین محترم اور بہت ہی عزیز طلباء، جمعیت طلبہ عربیہ کے اخوان، میں حافظ صفی اللہ صاحب کا اور جمعیت طلبہ عربیہ جنوبی پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے سالانہ منصوبہ کے مطابق بھی اور جمعیت طلبہ عربیہ کے طے شدہ مرکز کے لائے عمل کے مطابق اس بہت ہی بامقصد اور بہت ہی عظیم فکر کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے جمعیت طلبہ عربیہ کے 50 سال کی تکمیل پر جمعیت طلبہ عربیہ کے سابقین کے ساتھ اس نشست کا اور اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی جناب محمود بشیر صاحب نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ اس سفر کے اہم ترین مقاصد کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ آپ نے 50 سال کی تکمیل پر اسے تجدید عہد کا عنوان دیا ہے۔ یہ عہد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کی منزل اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کا اپنے اللہ کے ساتھ اسی بات کا عہد ہوتا ہے کہ اس کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔
अमानत से, सच्चाई से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के साथ अपने इस फ़र्ज़ को, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। फिर जो इस मकसद और इस नस्बुलैन से वाबस्ता होता है वो इसी बात का अहद करता है कि मैंने ये नस्बुलैन किसी वक्ती बुनियाद पर नहीं, जज्बाती और सती बुनियाद पर नहीं, कामिल यकसुई के साथ और दिल की गहराइयों के साथ इस मकसद और इस जद्दोजहद को तस्लीम किया है और इसी के मुताबिक मुझे आगे बढ़ना है। इंसान को भटकाने के लिए, राय रास्त से अलग करने के लिए, हक के पैगाम से जुदा करने के लिए रास्ते के बेशुमार चैलेंजेस होते हैं, मराहत होती हैं, तरगीब होती है, लालच होती है, खौफ और एक खौफ मर्ग तारी किया जाता है। लेकिन जो इस मकसद के साथ वाबस्ता लोग होते हैं वो हमेशा अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखते हैं और उनका ईमान और यकीन यही होता है कि कामयाब वही है जिसके आमाल पर अल्लाह राज़ी हो जाए। माल दौलत, दुनिया का जाओ मनसब और दुनिया में नुमाया और नुमाया मुनासिब पर आ जाना ये महज कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी इस अहद के मुताबिक ये है कि मेरे हर अमल पर, मेरे हर रवैये पर, मेरे हर ताल्लुक़ पर, मेरे इखलाक की बुनियाद पर माशरे और समाज में हकीकत में लोगों के लिए खैर पैदा हो। और ये कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है कि नमाज के साथ वाबस्ता रहा जाए, अल्लाह के दीन को समझने के लिए कुरान और सुन्नत के साथ पूरी गहराई और लगन के साथ वाबस्तगी कायम रखी जाए। मुझे खुशी है कि जमीयत तलबा अरबिया ने अपने इस अजीम शान सफ़र के 50 साल मुकम्मल किए हैं। मैं 1970 में इसी मुल्तान में इस्लामी जमीयत तलबा से मुतारिफ हुआ। फिर इसी जामिल उलूम में इस्लामी जमीयत तलबा का सालाना इज्तिमा था। मती और रहमान निज़ामी शहीद इसके नाज़्म आला थे और इसी जामिया उलूम की मस्जिद के सामने दफातर थे जहाँ उन कायदीन के साथ मुलाकात और इस्लामी जमीयत तलबा में मेरी शमूलियत और रफ़ाकत का मरहला तय हुआ। फिर इसी इस्लामी जमीयत तलबा मुल्तान में मुझे ज़िम्मेदारियों के साथ यहाँ के तालीमी अदारों में काम के मौक़े मिले। मुझे याद है इस जामिया उलूम में भी जामिया अरबिया गुजरांवाला में भी इस्लामी जमीयत तलबा के बहुत ही अहम यूनिट्स होते थे और मुझे अच्छी तरह इस पूरी तारीख की
ہر پہلو ذہن پر نقش ہے کہ مدارس میں کام کی ذمہ داری اسلامی جمعیت طلباء کی براہ راست تھی، اور ہم مدارس میں بھی کام کر رہے تھے، لیکن یہ حقیقت بالکل عیاں تھی کہ ایک تجربہ اس وقت مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا کہ جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسلامی چھاتر و شنگو، اسلامی جمعیت طلباء کام کر رہی تھی، لیکن مدارس کے لیے اسلامی تحریک نے، وہاں کے اکابرین نے، وہاں کے زعماء نے اپنی مشاورت کے ساتھ مدارس میں کام کے لیے الگ سے ایک انفراسٹرکچر اور ایک بنیاد مہیا کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مغربی پاکستان میں پھر جو پاکستان بن گیا، اس مرحلے پر بھی یہ غور و فکر جاری رہا کہ ان مدارس میں الگ سے کوئی نظام ترتیب دیا جائے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اور اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مشاورت کی ابتدائی جتنی بھی نشستیں تھیں، مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور اس وقت جماعت کے اکابر علماء اور رہنماؤں کے ساتھ جتنی بھی نشستیں تھیں، مجھے بھی شرکت کا اور اپنی رائے دینے کا موقع ملتا رہا۔ الحمدللہ اسی چیز پر اتفاق ہو گیا کہ مدارس میں جمعیت طلبہ عربیہ کے نام سے کام کیا جائے گا، اور آج الحمدللہ ہم پلٹ کر اس سفر کو دیکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے ہمارے مدارس میں، جامعات میں، دینی علوم کے مراکز میں اور ان تمام اداروں میں مسالک کی تقسیم کی بنیاد پر میں اس بات کا معترف ہوں، اعتراف کرتا ہوں، کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہو، وہاں کے علماء اور اساتذہ کرام بے پناہ محنت کے ساتھ اپنے طلباء اور اپنے زیر نگیں اداروں میں اللہ کے دین کا پیغام اور اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جب مسالک کی تقسیم ہوئی، جب مسالک کی شدت پیدا ہوئی اور مسالک کی بنیاد پر اپنے اداروں، اپنے ناموں اور اپنے عنوانات کی پہچان کا ایک زور پیدا ہوا، تو پھر ہر مدرسے میں ہر مسلک کی شدت کی بنیاد پر دیواریں کھڑی کر لی گئیں اور ایک دوسرے کے لیے ذہن اور دل محدود ہوتے چلے گئے، اور یہ ظاہر ہے جب اپنے مسلکوں کے دائرے میں محدود ہوتے ہیں، اس سے دعوت کا، قرآن و سنت کے پیغام کا، اللہ کے دین کی آفاقیت کا اور اس سماگیر پیغام کا راستہ رکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ابتدا میں اور آج بھی جمعیت طلبہ عربیہ کے لیے کوئی بہت آسانیاں نہیں ہیں، بہت کوئی سہولتیں نہیں ہیں، اور کوئی راستے میں پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ کانٹوں کا سفر ہے، الزامات سہنے کا سفر ہے، بے بنیاد منفی اور شدت پسند پروپیگنڈے کا
یہ پوری طرح سامنا ہے، لیکن جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنے نصب العین، اپنے اعلیٰ مقاصد کی روشنی میں ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جماعت اسلامی نے، خود مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے یہ اسلوب اپنایا کہ علماء کا احترام کرنا ہے، یہ اسلوب بنایا کہ کسی کی منفی اور شدت کی بات پہ رد عمل نہیں دینا، بلکہ اپنے عمل کے ساتھ وحدت اور یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ مجھے معلوم ہے میاں طفیل محمد رحمت اللہ علیہ درویش تھے، خدا مست تھے، اللہ نے ان کو اس بات کی توفیق دی کہ 1977 میں شاندار تحریک نظام مصطفیٰ کی صورت میں چلی۔ میاں طفیل محمد مرحوم کا ایک کلیئر ویژن تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب قومی اتحاد بن رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا مقابلہ تھا، نوجوانوں میں یہ خواہش اور تمنا تھی کہ بھٹو کی اس گلیمر، بھٹو کی پرکشش شخصیت اور بھٹو کی سیر انگیز تقاریر اور بھٹو کے اقتدار کی موجودگی میں جو بڑا چیلنج ہے، اس کے مقابل میں بھی قومی اتحاد کی قیادت ایسے شخص کے پاس جائے جو اس گلیمر کا، اس شخصیت کا، اس سحر کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے یاد ہے ہم یونیورسٹی میں تھے، کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ جماعت کی قیادت سے ملنا چاہیے۔ ہم میاں طفیل محمد صاحب سے ملے، انہیں جا کے اپنا مدعا بیان کیا۔ میاں طفیل محمد صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہماری بات سننے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بات بہت اچھی ہے، اگر گلیمر کی بات ہے، شخصیت کے سحر کی بات ہے، اس کے خوشنما چہرے کی بات ہے، تو پھر ہم کیوں نہ وحید مراد کو قومی اتحاد کا صدر بنا دیں، وہ سب کے سحر کو ختم کر دے گا۔ لیکن میاں طفیل محمد صاحب کی تجویز پہ، جماعت اسلامی کی محنت پر مفتی محمود مرحوم و مغفور کو قومی اتحاد کا صدر بنایا اور پاکستان میں بے مثال تحریک چلی۔ اسی طرح میرے عزیزو، مجھے یاد ہے کہ ہمیں آپ طلبہ کو، جمعیت طلبہ عربیہ کو، جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بے شمار اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خود جمعیت پنجاب کا ناظم تھا، بنگلہ دیش نامنظور مہم چل رہی تھی اور ہم نے طے کیا تھا کہ ایک یادداشت تیار کر کے طلبہ پاکستان کی طرف سے پارلیمنٹ کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران تک پہنچائی جائے۔ ہمارے کے پاس پہنچے، ایک دروازے پر گئے، ہم نے نوک کیا، معلوم ہوا کہ یہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا کمرہ ہے۔ ہم نے نوک کیا، خادم باہر آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ ہم بھی طالب علم تھے، ہم بھی پوری دلیل کی طاقت رکھتے تھے، ہم نے بھی پورا پلیتھن لگایا کہ ہم خادم ہیں، ہم حضرت کے مرید ہیں،
ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم بڑی دور سے ان کی زیارت کے لیے آئے۔ بالآخر وہ باہر آئے اور ہمیں کہا کہ اندر بیٹھے۔ جب ہم پھر بیٹھے تو حکم ہوا کہ دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ ہم نے جا کے بات کی، اپنی یادداشت پیش کی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مخصوص کہکا لگایا کہ یہ تو مودودیوں کی شرارت ہے۔ ہم نے کہا کہ حضرت ہم تو طالب علم ہیں، ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اسلام اور نظریہ پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنا ایک دلائل دیتے رہے، لیکن جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کی 3 جلدیں موجود تھیں، سود کی، اسلامی ریاست کی، پردے کی، اسی طرح 2-3 اور کتابیں موجود تھیں۔ میں نے اٹھتے اٹھتے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے خادم، مرید اور طالب علم ہیں، آپ ہمیں تو تلقین فرماتے ہیں مودودی کی کتابوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، مودودی کے لٹریچر کو نہ پڑھو، ہمارے مدارس کے اندر اس پر بندش اور پابندی ہے، لیکن یہ کیا کتابوں کے اندر کاغذ کے ٹکڑے رکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنا کہکا لگایا اور فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ ظالم لکھتا بہت اچھا ہے، اس کی تحریر میں دلیل کی طاقت ہے۔ ہمیں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں مختلف عنوانات کے لیے اس لٹریچر سے بے شمار چیزیں مل جاتی ہیں۔ قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے انہی مدارس میں، انہی مساجد سے، انہی ممبر و محراب سے اور انہی خطاب اور تقریروں میں مسالک کی شدت کی بنیاد پر کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیعہ سمجھتے تھے سنیوں کو مٹا دیں گے، اہل سنت یہ تصور کر رہے تھے کہ شیعہ کو صفحہ ہفتی سے مٹا دیں گے۔ مساجد قتل و غارت گری کا مرکز بن گئے اور مساجد سے ایک دوسرے کے خلاف نعرے اور فتوے پھیل گئے۔ کر رہا تھا کہ مساجد قتل و غارت گری کا مرکز بن گئے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور عالمی سطح پر بھی ملت اسلامیہ کو تقسیم کرنے کا ایک بہت ہی خوفناک ایجنڈا موجود تھا۔ ان حالات میں جب لوگ جنازے پڑھ پڑھ کے تھک گئے، ان کے قائدین جب اپنے مشتعل کارکن کو صبر کی تلقین کرتے تھے، جنازوں کی امامت میں بھی ان پر حملے ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے امیر تھے، مجھے ان کے ساتھ اس رفاقت میں تمام اکابر علماء سے ملاقات کا موقع ملا۔
اور قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس محنت کی بنیاد پر نوشہرہ کوڑا خٹک میں حضرت مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں تمام مسالک کی قیادت اور جماعتوں کا اجلاس ہوا اور قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ کی اسی محنت کی بنیاد پہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ، علامہ سید ساجد علی نقوی اور جناب پروفیسر ساجد میر اور اسی طرح سپاہ صحابہ کے حضرت ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح حاکم شیخ اور ان کی قیادت، پھر خود تحریک جعفریہ اور سپاہ محمد کی طرف سے ان کی قیادت اور قائدین منصورہ میں جمع ہوئے، جماعت اسلامی کے مرکز میں اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کے ایک ضابطہ اخلاق کو تشکیل دے لیا جو آج بھی پاکستان کا ایک اہم ترین ڈاکومنٹ ہے۔ حقیقت میں آج اسلامی تہذیب کو، اخلاقیات کو، نظریہ پاکستان کو، دو قومی نظریے کو، پاکستان کے نظریاتی وجود کو بڑے خطرات ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مسالک کی شدت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس جھگڑے اور اس فساد میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وقت اور حالات کے کیا چیلنجز ہیں۔ آج ہمیں اسلامی نظریے، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، خاندان کے نظام، اسلامی معاشرت اور پاکستان میں جو آئین پاکستان قرآن و سنت کی بالادستی کا نظام دیتا ہے، اس کی حفاظت کی جد و جہد کرنا ہے۔ آج اس دینی محاذ پر افتراق کی بنیاد پہ وہ قانون سازی ہو رہی ہے جس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹرانسجینڈر کے نام پر خاندان کے نظام کو توڑا جا رہا ہے اور مساجد مدارس کے نظام کی بندشوں کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی قوانین کو بے اثر کر کے قادیانیت کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حفاظت کے قوانین کو بے اثر کیا جا رہا ہے۔ ہم باہم دست و گریبان ہیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں، سیکولرزم کے پرچارک، مادر پدر آزادی کے پرچارک، آبائیت اور یہ ملک کے اندر ایک فساد برپا کرنے والے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں، جن کی پشت پر بین الاقوامی NGOs کام کر رہی ہیں۔ آج چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا، سماجی رابطوں کا یہ ڈیجیٹل نظام، یہ طاقتور نظام معاشرے میں فساد، جھوٹ اور غیبت، پگڑی اچھالنے، بے پرکی اڑانے، مذاق اور ٹھٹھوں کا ذریعہ بن گیا ہے، جو ہم سے ہماری تہذیب چھین رہا ہے، وقت چھین رہا ہے، تعلقات کے احترام کی بنیادیں چھین رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کی دعوت اربہ انسانوں تک پہنچنی چاہیے، کروڑوں انسانوں کو قائل کرنا چاہیے، لاکھوں انسانوں کو اپنے جلو میں لے کے چلنا چاہیے۔ کل یہ بات
اسی طرح نہیں سمجھ آتی تھی جس طرح مولانا نے اشتراکیت کے خاتمے کی بات کی، مغربی تہذیب کے نظام کے کھوکھلے ہونے اور زوال کی بات کی۔ اسی طرح آج یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہمیں بنیاد مہیا کر رہی ہے کہ ہم غیبت میں نہیں، جھوٹ میں نہیں، دغا بازی میں نہیں، بے پر کی اڑانے کی بجائے اس طاقتور نظام کو علم کی طاقت بنائے، ریسرچ کی طاقت بنائے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کی طاقت بنائے۔ اسی طرح آج فرقہ واریت، تکفیریت، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی پوری شدت کے ساتھ باتیں ہیں۔ اس کے مقابل میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اخلاق سے، برداشت سے اور جذبات کے ٹھہراؤ سے، گہرائی سے، تدبر اور فکر کے ساتھ ہم اس ماحول میں اپنا تعمیری اور انقلابی کردار ادا کریں۔ آج معیشت تباہ ہے، سود کی لعنت سر چڑھ کے بول رہی ہے، قرضوں اور کرپشن کا انبار پاکستان کے عوام سے جینے کا حق چھین رہی ہے۔ آج مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ناکام ہے، سود پر مبنی معیشت انسانوں کے استحصال کا نظام بن گئی ہے، اور 76 سالوں میں پاکستان کے وہ ماہرین جو درس دے رہے تھے جدید معیشت، سود پر مبنی معیشت، جدید بینکاری نظام ہماری ترقی کا راز ہے، لیکن اس معیشت کے بدلے پاکستان کے عوام سے آزادی چھینی جا رہی ہے، وقار چھینا جا رہا ہے، عزت چھینی جا رہی ہے، غیرت چھینی جا رہی ہے، اغیار کی دہلیز پر ڈھیر کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جمعیت طلبہ عربیہ جو اپنی دعوت، تربیت، ذہن سازی، کردار سازی، خطابت کے لیے افراد کی تیاری، عربی زبان پر عبور کے لیے آپ گراں قدر کام کر رہے ہیں، لیکن ان دو محاذوں پر بھی بڑی جرت اور استقامت سے کام کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت کتاب پر حضرت مولانا ملک غلام علی جسٹس صاحب نے بہت ہی شاندار جواب دیا، لیکن آج ضرورت ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے ان تحریروں جن کی حقیقت بالکل عیاں ہے، لیکن باقی علماء کے موقف کے ساتھ جو چیزیں مطابقت رکھتی ہے، ان کے اسکالرز آگے بڑھیں اور اس پر قلم اٹھائیں، محنت کریں اور کام کریں۔ آج ضرورت ہے اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا خیر کا نظام، استحصال کے خاتمے کا نظام، اسلام کا معاشی نظام، زکوٰۃ کے نظام کے نفاذ کے لیے، اسلامی معاشی نظام کے نفاذ کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ کے وہ نوجوان، وہ صاحب بصیرت نوجوان جنہیں اللہ نے تحقیق کی صلاحیت دی ہے، وہ معیشت کے اس محاذ پر اپنے اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سابقین جمعیت طلبہ عربیہ، رابطۃ الاخوان کے ذمہ داران سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، جمعیت طلبہ عربیہ کی سرپرستی کرنا، انہیں رہنمائی دینا، ان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا اور ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کا وجود، آپ کا علم، آپ کا معاشرے میں موجودگی
آگے بڑھ کے تمام مسالک کے علماء سے رابطے بھی رکھیں، دوستانہ بھی بنائیں، تعلق بھی بنائیں، اور دلوں کو جگہوں پر ان کے ساتھ نشستیں رکھیں۔ منصورہ کے کمیٹی روم میں ہم جمع ہوئے، سب نے سوال کیا کہ مولانا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بھارت میں، انڈیا میں غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی بڑی تحریک اور جدوجہد سے کام کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا عمری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے ہر جگہ یہ سوال کیا گیا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا یہ کوئی خاص کام نہیں، نہ ہمارا یہ کوئی مشن ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو زبردستی اسلام کے دائرے میں لانا ہے۔ ہم معمول کا دعوت کا کام کرتے ہیں، لٹریچر کو عام کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگ یقیناً دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کس چیز نے متاثر کیا ہے، تو بیشتر لوگوں کی رائے یہ نہیں ہوتی کہ فلاں کے درس قرآن نے، فلاں کی خطابت نے، فلاں کے کسی پیغام نے، فلاں کی بات چیت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ بیشتر کی رائے یہ ہوتی ہے کہ فلاں بھائی کے اخلاق نے مجھے جیت لیا، فلاں بھائی کے نرم رویے نے مجھے جیت لیا، فلاں بھائی کے حکمت کے ساتھ بات چیت نے میرے دل کو موم کر لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج غلبہ دین کی اس تحریک میں جمعیت طلبہ عربیہ اپنی نظریاتی اور عملی طاقت کے ساتھ ہراول دستہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں 50 سال کی اس تکمیل پہ تجدید عہد کے ساتھ اپنے اس مشن کو اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا دین قائم ہو کے رہے گا، قرآن و سنت کی بالادستی انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اس کے راستے کی رکاوٹیں گرے گی اور اللہ کے دین کے غلبے کا کارواں اپنی منزل تک پہنچے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔